بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایک پر اسرار گڑیا۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھے کمنٹس کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں نہایت آرزو مند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہوں اور فرض دریائے جیہون کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرو میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہوتا، ہم اس سے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کو چلے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے کہ جس کو عرصہ ہو گیا ہے، ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلے اور اسے ملے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان زرد رو اور ضعیف و ناتواں اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں میں گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلووں پر ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالی نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجزیہ و تکفین کر سکیں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے، مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔ اللہ کے مقبول بندوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے حالات و کمالات پڑھ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں اور دلوں کے ارادوں اور خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئے ہیں۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔